ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین محترم، کوئی لمبا چوڑا درس نہیں ہے، مختصر سا چند منٹوں کا بیان ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ سماعت فرمائیں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ العصر قرآن مجید کی 3 آیات کی ایک سورت ہے جو 30ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے سمجھے کہ اس طرح سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ تعالی صرف اس ایک سورت کو نازل فرما دیتے اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تو ان کی نجات کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہو جاتی۔ آخر اس سورت میں ایسا کیا اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک سورت لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ اس کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے والعصر، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قسم کھائی ہے عصر کی۔ اب عصر کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو عصر کا مطلب نماز عصر، اور ایک عصر کا مطلب زمانہ۔ عصر زمانے کو بھی بولتے ہیں، جس طرح کہ عام ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتا ہے عصر حاضر، یعنی موجودہ زمانہ، تو عصر زمانے کو بھی بولتے ہیں۔ اگر عصر کا وقت مراد ہو، جس طرح کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے، اگر عصر کا وقت مراد ہو تو اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ عصر کی بڑی اہمیت ہے، عصر کے وقت کا بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور کتنا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے، دن اور رات کے ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو رات کے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ ایک نماز فجر، ایک نماز عصر۔ نماز فجر میں بھی دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز عصر میں بھی دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین کے سامنے جن کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں دنیا سے آئے ہیں، ہماری ڈیوٹی تھی، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آئے ہیں۔ اچھا میرے بندوں سے آئے ہو تو کیسا پایا ان کو، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم صبح گئے تھے تب بھی وہ تیری عبادت کر رہے تھے، تب بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ بھی ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جو فرشتے جا کے گواہی دیں گے انشاءاللہ، جب ہم صبح گئے تھے
تب بھی وہ تیری عبادت کر رہے تھے. جب ہم واپس آئے ہیں عصر وقت تبھی وہ تیری عبادت کر رہے تھے. حاضری لگ گئی, حاضری لگ گئی نا. جس بندے کی حاضری لگتی رہے اس کی اگر نمبر تھوڑے کم بھی آ جائیں تو کامیابی کے چانس ہوتے ہیں. اور جس کی حاضری نہ ہو, جس کے رجسٹر کے اندر غیر حاضریاں ہوں, وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اس کی تو حاضری نہیں لگی, وہ تو حاضر نہیں تھا. حضرات یہ دو اوقات بڑے اہم اوقات ہیں. ان دونوں اوقات کے اندر دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کے گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب بھی تیرا بندہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھا, جب ہم آئے ہیں تب بھی تیرا بندہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, ساری نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو. صلاۃ وسطی کیا ہے؟ نماز عصر. نماز عصر کی حفاظت کرو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں باقی نمازوں میں اگر اللہ نہ کرے سستی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی انسان ہے, کبھی کو کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے. چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا, بس یہی ہے کہ کوئی تھوڑی بہت ہی وہ تاخیر ہو گئی, کوئی سستی ہو گئی, آگے پیچھے ہو گیا معاملہ, چھوڑ تو سکتا ہے نہیں نماز. باقی نمازوں میں اگر کوئی تھوڑی بہت سستی ہو بھی جائے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن ان نمازوں میں قطعاً سستی نہیں کرنی چاہیے, حاضری لگتی رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ کے اس کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, ایسے سمجھو کہ جیسے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا, اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے, اس کا مال بھی تباہ ہو گیا. اتنا بڑا جس بندے کا گھر بھی تباہ ہو جائے, اہل و عیال بھی تباہ ہو جائے, مال و متاع بھی تباہ ہو جائے, اس کا پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہر چیز ختم ہو گئی. اور میں جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز کو ترک کرتا ہے اس کا اتنا نقصان ہے جیسے اس کا اہل بھی تباہ ہو گیا, گھر بھی تباہ ہو گیا, مال بھی تباہ ہو گیا. اس لیے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے قسم کھائی عصر کے وقت کی. اور اگر اس عصر سے برا زمانہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اس میں بیان کیے, والعصر, زمانے کی قسم. اور زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے. ایک زمانہ ماضی, ایک زمانہ حال, ایک زمانہ مستقبل. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ہمیں متوجہ کیا, توجہ کرو تمہارا ماضی کیسا گزرا, تمہارا حال کیا ہے, ذرا نتیجہ نکالو کہ تمہارا مستقبل کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت اس ایک لفظ میں بیان فرما دیا. اپنا ماضی دیکھو کیا کر کے آئے ہو, حال دیکھو کیا کر رہے ہو, اب ان دونوں کو جوڑ کے نتیجہ آخر کرو کہ تمہارا مستقبل کیا ہونے والا ہے. کامیاب ہو جاؤ گے یا ناکام ہو جاؤ گے. اور ہر بندے کو اپنے ماضی اور حال کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ سامنے نظر آ جاتا ہے. کوئی بندہ اتنا بلندر نہیں ہے کہ جس کا ماضی اور حال سامنے ہو اور وہ نتیجہ آخر نہ کر سکے کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے. ہمارا ماضی کتاب و سنت کی مخالفت, ہمارا حال کتاب و سنت کی مخالفت, اور ہم نتیجہ یہ رد کیے بیٹھے ہیں کہ جنت کے ہم ہی وارث ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. صبح شام ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزارتے ہیں. ہمارا ماضی بھی یہ ہے, ہمارا حال بھی یہ ہے. حضرات میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. میں ابھی رات کو بھی صبح بھی یہ بات ہو رہی تھی. ہمارا حال ماضی تو ہمارا بڑا اچھا تھا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجدیں رمضان کے مہینے میں بھری پڑی ہوتی تھی, خصوصاً فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. کہمی رون کے فجر کے وقت لوگوں کی کتابیں لگی ہوتی تھی مسجد کے اندر. لوگ نماز فجر سے پہلے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز فجر کے بعد. میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ سورج طلوع ہونے تک لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے. مسجد سورج طلوع ہونے تک تقریباً بھری رہتی تھی.
آج کیا حال ہو گیا ہمارا؟ آج ہم فجر کی نماز سلام بعد میں پھرتی ہے، جوتا اٹھا کے پہلے بھاگنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اور عشاء کے وقت ہم نے دیکھا ہے اللہ کی قسم تراویح کی نماز میں بڑی رونق ہوتی، گہما گہمی ہوتی۔ ٹھیک ہے یہ شروع سے کام چل رہا ہے، پہلے دنوں میں رونق اچھی ہوتی ہے، درمیان میں آگے کم ہو جاتی ہے، آخر میں پھر زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی رونق رہتی تھی۔ دو دو تین تین صفحے تراویح کی نماز پڑھنے والوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن آج لمحہ فکریہ ہے، بڑی بڑی مساجد کے اندر 8 10 12 بندے تراویح پڑھنے والے، باقی اللہ چھوٹی، باقیوں کو کوئی ضرورت نہیں جنت کی، وہ جنت کما بیٹھے ہیں، وہ جنتی ہونے کا تھپا لگوا بیٹھے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا قرآن سے تعلق؟ کہاں گیا ہمارا رمضان کا وہ پیار؟ ختم ہو گیا سب کچھ۔ ذرا اندازہ کیجیے ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہماری اولادوں میں یہ 10 12 بندے بھی تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ اپنے حال کو دیکھ کے ذرا مستقبل کا نتیجہ تو اگر کیجیے کیا بننے والا ہے۔ ہم کتنا اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس ایک لفظ میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ رکھ دیا۔ لوگوں غور کرو، زمانے کی قسم، تمہارا ماضی کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے، نتیجہ اخذ کرو، مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال قسم کھائی اللہ نے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین شہنشاہ کائنات ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن ہم سب سے پوچھ ہے کہ تم وہ کرو گے جو اللہ کہے گا، رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول اللہ کے طریقے کے پابند ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی یہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے وہی مسلمان ہوتا ہے، جو اکڑ جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھائے، زمانے کی قسم کھائے، آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، وہ فرشتوں کی قسم کھائے، وہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائے، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کرنی۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی، یا خاموش رہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرات ایک تو یہ بھی اللہ نے یہاں پر مفہوم رکھا ہے، جب قسم کے اندر مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ بہرحال اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کے کہا کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں خسارہ اصل میں آخرت کا خسارہ ہے، دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے اللہ جب قرآن مجید میں خسارے کی بات کرتا ہے اس سے آخرت کا خسارہ مراد ہے۔ کون سا خسارہ؟ جہنم میں پھینک دیا گیا، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ کوئی صراط پار نہیں کر سکا، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کی محبت حاصل نہیں کر سکا، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا تھا اللہ انسانوں کے اندر تو تیرے نبی بھی آتے ہیں، تیرے ولی بھی آتے ہیں، بڑے بڑے برگزیدہ بندے آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، مفسرین آتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ آتے ہیں، تو تو نے کہہ دیا سارے ہی انسان خسارے میں ہیں۔ فرمایا ان کو میں نے نکال دیا ہے۔ اللہ وہ کیسے نکالا؟ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ اس خسارے سے بچ جائے گا، باقی سب گئے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار چیزیں یہ ہیں: ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ایمان. نمبر 2 عمل الصالحات، نیک اعمال. ایمان رکھنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں. اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، اس کا پیغمبر پر حق ہے اور وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں. وعمل الصالحات، اور جو اللہ کہے اور جو رسول اللہ کہے اس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ عمل صالح وہی ہوتا ہے جس میں حکم اللہ کا ہو اور اس میں طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہ ہے عمل صالح. اگر اللہ کا حکم نہیں تو بندہ بڑا اچھا سمجھ کے عمل کرتا ہے، وہ عمل صالح نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، عمل کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل صالح نہیں. عمل صالح ہونے کے لیے، نیک عمل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. ٹھیک ہو گیا، ایمان لے آئے، ہم عمل صالح بھی کرتے ہیں، نمازیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کی توفیق کرتے ہیں، عمرے کی توفیق کا عمرہ کر لیا. ہم عمل بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، تو نجات پا جائیں گے؟ فرمایا نہیں. اللہ ایمان بھی لے آئے، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، پھر بھی خسارے سے نہیں بچیں گے؟ فرمایا نہیں بچو گے. اللہ اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہیں صرف تمہارے لیے نہیں بنایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جو عمل صالح خود کرتے ہو اس عمل صالح کی لوگوں کو بھی ترغیب کرنی ہے. تم خسارے سے تب بچ سکو گے کہ جو برے کام خود چھوڑتے ہو لوگوں کو بھی کہو یہ کام چھوڑ دو، یہ برا کام ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. صوفی نہیں بننا. صوفی سمجھتے نا، وہ جی بڑا چنگا بندہ تھی، کس نے نہ کبھی چنگی کی تھی نہ مندی کی تھی. مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی ویسے آج تک. اکثر جنازوں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی سی، نہ انہیں کبھی کسی نے چنگی کی تھی نہ ہی مندی کی تھی. مندی تو واقعی نہیں کرنی چاہیے تھی. مندی کسی نہ یہ کرنی چاہیے تھی، نہیں نہ کرنی چاہیے تھی. چنگی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں چنگی بھی نہیں کی تھی تو مندی بھی کیتا کی سویرے نے ساری عمر صوفی بن کے رہا. اس کے سامنے اللہ کی حدوں کو تراش کیا جاتا رہا، یہ صوفی بن کے بیٹھا رہا. اس نے کسی کو منع تک نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو. ایسے صوفی کو شریعت اسلامیہ نے قبول نہیں کیا. شریعت اسلامیہ وہ بہادر لوگ چاہتی ہے جو حق کے لیے کھڑے ہوں، اچھائی کی تلقین کرے، برائی سے منع کرے. صوفی بننے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں تصوف نہیں ہے. صوفی صاحب اسلام میں نہیں چلیں گے. صوفی صاحب کا مطلب وہ جی نہ کسی چنگی کی تھی نہ مندی کی تھی. بھائی کیوں نہیں کی تھی؟ مندی تو کرنی نہیں چاہیے تھی، چنگی تو کرنی چاہیے تھی. آج ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ بھلا اسی وجہ سے کہ اصل چنگی بھی کرنی چھڑ دی تھی. ہم حق بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم غلط کو غلط کہتے ہی نہیں ہیں، ہم صحیح کو سپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ذرا دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر مجموعی اعتبار سے میری یہ بات غلط ہے؟ ہم صحیح کو صحیح کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ ایک جملہ ہم نے پکڑا، وہ جی سانوں کی روڑے پرائے معاملے جلہ تڑان دی جویں کو کہتا پیا کرے جن نے قادیاں تاجراں او دے ٹھڈ پیڑ. بھائی یہ مثال ہے کہ دین اسلام میں نہیں چلے گی. تاجراں وہ کھائے گا، تو اگر سمجھ لے ایک غلط تاجرہ کھاندا پیا
تو منع نہیں کرے گا وہ نال نال پیر تیرے تے ٹکری ہوئے گی اس بات دی تو منع کیوں نہیں کیتا تینوں پتہ سی غلط کام کیا کرتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو اپنے اندر جرأت پیدا کرو ایمان قبول کیا ہے عمل صالح کیا ہے جرأت پیدا کرو ہم نے اس ایمان اور عمل صالح کی آگے لوگوں کو تلقین بھی کرنی ہے صبر کی آگے لوگوں کو تلقین بھی کرنی ہے جب تک یہ کام نہیں کرو گے قرآن کہہ رہا ہے تم خسارے سے نہیں بچ سکو اپنے آپ کو تسلی دیتے رہو وہ نہیں میں بڑی نمازاں پڑھنا میں رمضان 5 قرآن کی تو قائل ہے جی میں جناب میں بڑا اخلاق والا جی وہ جی میری نجات ہو ہی جانی یہ اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے رہو یہ تو پتہ چلے گا جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے پھر کیا بنتا ہے قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں تمہاری خاطر نہیں بنایا گیا تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تم بہترین امت بنو گے ہی تب جب تم لوگوں کے لیے نکلو گے امر بالمعروف کرو گے نہیں عن المنکر کرو گے عزیز بھائیوں ہمیں اس صورت کے مطابق خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی ایمان عمل صالح یہ تو ہماری ذات کے ساتھ تعلق نمبر 2 تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کہ جو عمل صالح کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو آگے لوگوں کے اندر پھیلاؤ جس برائی سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے اس برائی سے لوگوں کو بچاؤ جہاں غلط ہوتا دیکھو اپنی طاقت کے مطابق اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو بولو غلط تو غلط کہو لوگوں نے فتنہ پیدا اور بھائی غلط کو غلط کہو گے نہیں تو آنے والی نسل کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے اگر تم بتاؤ گے نہیں تمیز کیسے ہوگی تربیت کیسے ہوگی بہرحال یہ تھا چند ایک معروضات جو آج کے درس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہم دنیا میں بھی خسارے سے بچ جائیں آخرت میں بھی خسارے سے بچ جائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین